اور کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ چین میں کسانوں نے ڈرون کے ذریعے پھلوں کی ترسیل شروع کر دی۔ ان میں بعض ڈرون 240 کلو گرام تک وزن اٹھانے اور 3500 میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراسان کی اس رپورٹ میں۔ چین میں کم اونچائی والی معیشت کی عکاسی کرنے والے نئے لاجسٹکس ماڈلز اور کاروباری شکلیں ملک بھر میں تیزی سے ترقی کا لطف اٹھا رہی ہیں، جس سے ملک کی اعلیٰ معیار کی معاشی ترقی میں مسلسل پیش رفت ہوئی ہے۔ کم اونچائی والی معیشت سے مراد زمین کی سطح سے 1000 میٹر کی بلندی تک ہونے والی معاشی سرگرمیوں کا ایک اسپیکٹرم ہے۔ اس میں سول اور بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں کی سرگرمیاں جیسے مسافروں کی نقل و حمل، کارگو ڈیلیوری اور کم اونچائی پر فلائٹ آپریشن شامل ہیں۔ مقامی سول ایویشن حکام کی مدد سے کارگو ڈرونز متعارف کرائے گئے ہیں تاکہ اونچائی والے علاقوں میں کم نقل و حمل کے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ ان میں بعض ڈرون 240 کلو گرام تک وزن اٹھانے اور 3500 میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈرونز کی مدد سے ڈسٹریبیوشن سینٹرز میں تازہ چنے ہوئے پھلوں کو کامیابی کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے۔ ڈرونز نے نقل و حمل کی لاگت کے لحاظ سے بھی کاشتکاروں کو نمایاں فوائد پہنچائے ہیں۔ اس وقت ایئر ٹو ایئر ٹرانسفر ایک نئے ایئر کارگو ماڈل نے پورے چین میں جڑیں پکڑنا شروع کر دی ہیں۔ چین میں گزرتے وقت کے ساتھ ڈرونز کا وسیع پیمانے پر اطلاق اور استعمال معاشی سماجی ترقی سے جڑے امور کو آگے بڑھانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر چکا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کی جانب سے دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری کر دی گئی۔ کا نمبر سیر فہرست 100 ممالک میں بھی شامل نہیں اور بھارت کی بھی تنزلی ہوئی ہے۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کی جانب سے جاری فہرست کے مطابق دنیا کے 199 ممالک کے پاسپورٹس اور 227 مختلف ممالک شامل ہیں۔ فہرست میں پاکستان خطے کے ممالک بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال سے بھی پیچھے ہے اور یمن کے برابر رینکنگ حاصل ہے۔ اور غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانس نے ایک بار پھر اسرائیل پر سخت تنقید کر دی۔ انہوں نے بحران کی صورتحال کو انتہائی سنگین اور شرمناک قرار دیتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر لیا۔ ویٹیکن سٹی میں سفارتکاروں کے سالانہ خطاب کے دوران پوپ فرانس نے کہا ہے کہ شہریوں پر بمباری کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ عالمی منظرنامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔